یہ سب روتے رہیں اور اس طرح سے جذبات میں اسراف نظر آتا ہے. خوشی کے موقعوں پر آپ کو یہ چیز محسوس ہوگی. خوش ہوں گے تو اس بلا کے خوش ہوں گے. قہقہے ہیں تو اونچی آواز کے ٹھٹے، اونچی آواز میں قہقہے. اور خوشی کے بارے میں شادی کے موقع پر تو جو اسراف کی قسمیں ہیں، جذبات تو کمتر چیز ہے اس کے اندر، پھر بھی ریشو پروپورشن برقرار نہیں رہتا. تو یہ جذبات میں اسراف کہ خوش ہوئے تو بے تحاشا خوش، افسردہ ہوئے تو بے انتہا افسردہ. یہ پینڈولم کا سوئنگ جو اس طرح ایکسٹریمز پر چلتا ہے، یہ انسان کو اینگزائٹی کا شکار کر دیتا ہے. میلو ڈرامیٹک انداز اختیار کرنا، فرح فخور بے حد خوش، یا یئوس قنوط بالکل افسردہ، ڈاؤن ان دا ڈمپس، بہت ہی سیڈ ہو گئے. جب جذبات میں اسراف ہوگا، بالکل لگی ہوئی چیز وقت کا اسراف ہے. ایک چیز تبھی ہم نے ڈسکس کی موت کے موقعوں پر. خوشی کا موقع اللہ نے دیا، اس نے بھی خوشی کے موقع پر، خاص طور پہ جو شادیاں ہمارے ہاں جس طرح کی آزمائش بنی ہوئی ہیں ہمارے دین، ایمان اور وقت کی، اگر گھر میں شادی ہے پھر تو وہ تصور نہیں کر سکتا کہ چھٹی نہ لی جائے. اب سب چھٹی لے کر گھر میں بیٹھ جائیں گے، سارے کام معطل. کتنا اہم کام تھا، کتنی وہاں آپ کی ضرورت تھی. کہا کہ نہیں، ہمارے گھر میں تو شادی ہے، ہم تو کام پر آ ہی نہیں سکتے. یہ کیا ہے؟ اسراف ہے. گھر میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں جو کہ آپ اپنے کام کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے. سب کچھ چل سکتا ہے اگر ہم شادی کو اس کی حد میں رکھیں، جو سنت طریقہ ہے اس پہ رکھیں گے تو اسراف نہیں ہوگا. اگر ہم اس کو سنت سے ہٹا دیں گے تو ہم ضرور اسراف پر جائیں گے. ہم آج کل بات سادگی کی کرتے ہیں نا، سادگی کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. امیر کی سادگی الگ ہے، غریب کی سادگی الگ ہے. اگر ہم بات صرف کریں نا سنت کی، اگر سنت پر ہم قائم رہتے ہیں تو سنت ہم کو اسراف سے بچا لیتی ہے. انسان اسراف کا شکار نہیں ہوتا. تو گھر میں آپ خوشی ضرور منائیے، ساتھ ساتھ اپنے کام کرتے چلے جائیے. عین ممکن ہے، ہو سکتا ہے. ہاں، اگر کوئی غیر معمولی صورتحال ہے تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ چھٹی لینا کوئی نعوذ باللہ گناہ ہو گیا یا کوئی حرام میں چلا گیا، یہ بات نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو سسپینڈ نہیں کرنا چاہیے خوشی اور غم کے موقعوں پر. ایک نارمل روٹین میں زندگی کو چلانے کی ضرورت ہے، اور ٹائم مینج کر سکتا ہے انسان اپنا اس طرح سے کہ اس کا حرج نہ ہو. اب کوئی آفس میں کام کرتا ہے، اس کی چھٹی ڈیو ہے. آپ کو پتا ہے نا آفیسز میں تو چھٹیاں ملتی ہیں، اور وہ چاہتا ہے چلو میری 15 دن کی چھٹی ویسے ہی ڈیو ہے، میں اس وقت لے لیتا ہوں تو الحمدللہ، منع نہیں کیا جا رہا اس کو. اس طرح سے کرنا چیز کو کہ جب کوئی خوشی کا موقع آیا گھر بیٹھ گئے. آپ سوچیں کہ یہی ہمارے ہاں کا انداز ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں اتنے ناغے، اتنی چھٹیاں ہوتی ہیں. ہم اپنے گھر کے کام کرنے والیوں سے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، کوئی غم کا موقع آتا ہے تو گھر بیٹھ جاتی ہیں. ہم ناراض ہوتے ہیں نا، تو ہم بھی تو پھر یہی کرتے ہیں. تو ہم کیوں ناراض ہوں پھر؟ باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں، ان کے یہاں تصور نہیں پایا جاتا کہ کسی کا انتقال ہوا یا کسی کے یہاں شادی ہوئی تو بس سب پورا خاندان چھٹی لے کر بیٹھ گیا. یہ تصور نہیں ہے ان کے ہاں. اب خوشی منا رہے ہیں پوری پوری رات، رات رات بھر، ایک ایک ہفتے، دو دو ہفتے اب خوشی منائی جا رہی ہے. رات 2 بجے سو رہے ہیں، رات 3 بجے سو رہے ہیں. ہے نا وقت کا اسراف. اور سارے ضروری کام معطل ہو گئے، رک گئے. اسٹینڈ اسٹل پر زندگی آ گئی، نمازیں بھی قضا ہو گئیں. یہ سارے نقصانات ہیں جو ہوتے ہیں وقت کے اسراف کے. اب خوشی اور غم کے موقع سے ہٹ کر اگر عام زندگی پہ آئیں اور وہاں ہم دیکھیں کہ وقت کا اسراف کیسے ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو کام 10 منٹ میں ہو سکتا ہے اس پر 30 منٹ لگانا. واش روم میں بیٹھے ہیں تو اب بیٹھے ہوئی ہیں، اللہ جانے وہاں پہ اس قدر کیا دل لگنے کی چیز ہے. ضرورت ہے انسان کی واش روم جانا، جتنی ضرورت ہے اتنا وقت لگایا جائے. وہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ وہاں بہت دیر گزاری جائے، وقت ضائع کیا جائے. نہانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، یا بعض لوگ ہیں میک اپ کر رہے ہیں تب کرتے ہی چلے جا رہے ہیں. اتنی سی تو شکل ہے،
اس پہ اتنا وقت کیسے لگ سکتا ہے؟ کتنا سنوار لیں گے، کتنا سجا لیں گے، آخر میں کتنا فرق پڑے گا اور کتنی دیر کا؟ تو اس چیز پر اتنا وقت لگانا یہ مناسب نہیں. یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ بالکل میک اپ مت کیجیے مناسب وقت. کتنا ٹائم؟ 5 منٹ، 10 منٹ، یعنی بہت سجانا ہے تو 15 منٹ. چلو کبھی کبھار کوئی موقع آیا، آپ کی اپنی شادی ہو رہی ہے، چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ لگا لیجئے 2 گھنٹے اس کے اوپر، وہ اور چیز ہے. یا کبھی کبھار کوئی برسوں برسات، ونس ان اے بلو مون، کسی آپ کے بہت قریبی رشتے دار کی، بھائی کی شادی ہے یا بیٹے بیٹی کی شادی ہے، چلو آدھے گھنٹے تیار ہو گئی آپ. اس سے زیادہ کیا ٹائم لگ سکتا ہے؟ اور تو نہیں لگ سکتا. تو کبھی کبھار کی ہم بات نہیں کر رہے. اسراف سے مراد ہے ہمارا کہ روٹین کے طور پہ وقت ضائع کرنا، روز آنا وقت ضائع کرنا، اتنا زیادہ تیار ہونے میں صرف. ایک اور جو ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے وہ بتائیے کس پر ہوتا ہے؟ ٹیلی فون پہ جو 5 منٹ کی یا 10 منٹ کی بات تھی اس کو 30 منٹ پر کھینچ کے لے گئے. اچھا اور سناؤ آج کیا پکایا؟ اچھا بتاؤ ماسی آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا ہاں اور سناؤ کیسا ہے موسم؟ تمہاری طرف بارش ہو رہی ہے؟ اچھا ہاں اور بتاؤ اور تو کچھ سناؤ. آدھے گھنٹے سے سنا رہے ہیں، اب کہاں تک سنیں؟ یہ بھی اسراف ہو جاتا ہے. ایک شرط میں، ایک کنڈیشن ہے جس میں فون پر بات کرنا اسراف میں شامل نہیں ہوگا. بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے فون پر بات کرنے کی، ہو سکتا ہے 1 گھنٹے فون پر بات کرنے کی ضرورت ہو. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو اپنی مثال دوں، میری والدہ میرے گھر کے پاس نہیں رہتی، دور رہتی ہیں، کافی فاصلہ ہے، میں روز نہیں جا سکتی. اب میرے ضمیر پر بوجھ تو ہوتا ہے اس بات کا کہ میں اپنی امی کے پاس روز نہیں جا سکتی. تو پھر میں فون پر ان سے بات کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑا سا ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. جو بھی ان کی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، جو ان کو شیئر کرنی ہے مجھ سے باتیں، اگر میں جا نہیں سکتی تو کم از کم اپنے وجود کا میں احساس تو دلا سکتی ہوں ان کو کہ دیکھیں میں ہوں، آئی ایم ہیئر، میں موجود ہوں آپ کے لیے. پھر وہ جتنی بھی دیر بات کریں پھر میں فون نہیں رکھتی، چاہے وہ آدھا گھنٹہ بات کریں، چاہے وہ 1 گھنٹہ بات کریں. مجھے لگتا ہے وہ سب عبادت ہے، اس لیے کہ یہ ماں کا دل خوش ہو رہا ہے. اگر کسی کا دل خوش ہو رہا ہے، کوئی آپ کو فون پر اپنا مسئلہ بتا رہا ہے، کوئی چیز ڈسکس کرنی ہے، آپ میٹنگ کرنی ہے، مل نہیں سکتے، ملتے تو 2 گھنٹے لگتے، فون پہ بات کی تو 1 گھنٹے میں ہو گیا، تو وہ بھی اسراف نہیں ہوگا. یعنی کہ ہر فون کی گفتگو اسراف میں نہیں شامل ہو جائے گی. بعض دفعہ ٹیلی فون پر بات کرنا یہ عین عبادت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. کسی کا حق بنتا ہے آپ کے وقت پر، بہن بھائی بھی اس میں آتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے آپ کے وقت پر، اور آپ نے ان کو وہ وقت نہیں دیا فاصلوں کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے. اور آپ اگر ٹیلی فون کو ان کو وہ وقت دے سکتی ہیں تو عبادت سمجھ لیجئے. اور جب عبادت کریں گے تو عبادت میں غیبت نہیں ہوتی، پھر کمپلینز نہیں ہوتی، پھر جھوٹ نہیں ہوتا، پھر دل دکھانے والی طنزیہ گفتگو نہیں ہوتی. عبادت کے اندر عبادت سمجھ کے کر لیتی ہیں الحمدللہ. تو وقت قیمتی چیز ہے. جو آخرت کمانے کے لیے آئے ہیں دنیا میں، ان کے لیے تو وقت ہی تو سب سے بڑی متاع ہے. تو آخرت کمانے کا اگر تصور رہے گا، دماغ میں تازہ رہے گا، وقت کی قدر آئے گی. اور آخرت کمانے کا اگر خیال نکل گیا، تصور نکل گیا، تو وقت گزارنے کی چیز ہو جائے گا. 10 منٹ یہاں 10 منٹ وہاں، کہیں گے کیا فرق پڑتا ہے. پھر وقت کے ساتھ اگلی چیز جو کہ نمایاں ترین اسراف ہوتا ہے، جو کہ ہمارے ذہنوں میں پہلا خیال اسراف کے ساتھ جس چیز کا آتا ہے وہ ہے پیسہ. بے ضرورت پیسہ خرچ کرنا. اب پیسے کے بارے میں غور سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. اس تصور کو نکال دیجئے کہ پیسہ خرچ کرنا اسراف ہے. اس کو نکال دیجئے، مٹا دیجئے ذہنوں سے. پیسہ خرچ کرنا اسراف نہیں ہے. اگر ایک آپ کی ضرورت ہے اور ایک آپ کی خواہش ہے تو یہ بھی کوئی نہ سوچے کہ صرف ضرورت پہ خرچ کیا جا سکتا ہے، خواہشات پہ خرچ نہیں کیا جا سکتا. اس تصور کو بھی نکال دیجئے.
اور اس تصور کو اب لے کر آئیے جو کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم صحیح بات سمجھ سکیں. پیسے میں اسراف یہ ہوگا بے ضرورت، دیر از نو نیڈ، بے ضرورت یا زائد از ضرورت، ایکسٹرا، جس کی کوئی ضرورت نہیں، چیزیں خریدتے چلے جانا، نہ خود استعمال کرنا نہ دوسروں کو دینا. مثال کے طور پہ ایک گھرانہ ہے، اس میں 4 بچے ہیں، ایک امی ہے ایک ابا، 6 لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس گھر کی ضرورت ہے کہ ان کے ہاں 6 کمفرٹرز ہوں، مثال کے طور پہ 6 رضائیاں ہوں، اس لیے کہ 6 لوگ ہیں. اب 6 کافی ہیں. اب اگر وہ 20 لا کے رکھ لیتے ہیں، یہ اسراف ہو گیا. کیوں خریدے 20 جب استعمال ہی نہیں ہو رہے، نہ ضرورت ہے. اب اسی گھر کو تصور میں لائیے، 4 بچے ہیں، ایک امی ایک ابو، میاں بیوی، 4 بچے رہتے ہیں. تو 6 تو چاہیے ان کو اپنے لیے، پلس ان کے ہاں مہمانداری بہت رہتی ہے، ان کے ہاں کثرت کے ساتھ مہمان آتے رہتے ہیں. اب اگر مہمان آتے ہیں تو کیا مانگ تانگ کر پورا کریں گے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، کوئی دے سکتا ہے کوئی نہیں دے سکتا، تو ہم کیوں نہ ہم 5 کمفرٹرز 5 رضائیاں خرید کے رکھ لیں تاکہ مہمان آئیں تو ان کے کام آئیں. اب یہ صاف نہیں ہے. اب ان کو اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک رضائی ایک کمفرٹر آتا ہے 500 کا، ایک آتا ہے 2000 روپے کا. ان کا دل چاہ رہا ہے 2000 کا خریدنے کا، خرید لیں. یہ بھی اسراف نہیں ہے، یہ بھی اسراف نہیں ہے، خرید لیں. الگ الگ کوالٹی کی چیزیں ہمیشہ سے دنیا میں رہیں. اللہ نے آخر کاٹن بھی بنایا، اللہ نے ریشم بھی بنایا. ریشم ہمیشہ مہنگا رہا، کاٹن ہمیشہ سستا رہا. اللہ نے پیتل بھی بنایا، اللہ نے سونا بھی بنایا. پیتل کا زیور سستا رہا، سونے کا زیور مہنگا رہا. اللہ نے ریشم اور سونا حرام تو نہیں کر دیا. اللہ نے منع نہیں کیا کہ زیادہ خرچ کر کے تم مت پہنو، پہنو، اسراف نہیں کرو. اسراف کیا ہے؟ بلا ضرورت، زائد از ضرورت چیزیں لینا اور لیتے چلے جانا، نہ خود استعمال کرنا نہ دوسروں کو دینا. یہ ہے اسراف. ایک دفعہ کپڑا پہن لیا، ایک دفعہ کوئی جوتا پہن لیا، اب صندوق میں بند کر دیا، دوبارہ نہیں پہنا، پھر اور خریدنے چلے گئے. یہ ہے اسراف، یہ درست نہیں ہے. چیزیں لے لے کر ڈمپ کر رہے ہیں، صندوق کے صندوق، الماریوں کے الماریاں بھرتی چلی جا رہی ہیں، نکالتے بھی نہیں ان چیزوں کو، خود بھی نہیں استعمال کرتے، پھر اور خریدتے ہیں. کمپلسو شاپرز، شاپوہولکس. کسی چیز کی ضرورت ہے اور استطاعت ہے، افورڈ کر سکتے ہیں. آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور آپ کی حیثیت بھی ہے کہ آپ اس چیز کو خرید لیں، افورڈ کر سکتے ہیں تو لے لیجئے. گاڑی ہو یا کپڑا ہو یا گھر ہو یا زیور ہو، استعمال کریں، اپنی ضرورت پوری کریں. یہ اسراف نہیں ہے. تو ایک ضرورت کی ہم نے بات کی، نیڈز. اب ہم آتے ہیں وانٹس، خواہشات. اس پر ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ خواہشات کو پورا کرنا کیا اسراف ہے؟ خواہشات کو پورا کرنا، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. کسی چیز کی خواہش جنم لیتی ہے دل میں اور اس کو خریدنے کی استطاعت بھی ہے، افورڈ کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، تو لے لیجئے، خواہش پوری کر لیجئے. جب دل بھر جائے کسی کو دے دیجئے. یہ اسراف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. کون ہے جو کہ اللہ کی نکالی ہوئی زینت کو حرام کرتا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی؟ زینت ضرورت تو نہیں ہے، زینت خواہش ہے انسان کی، وانٹ ہے نا، خواہش ہے. آپ جاتی ہیں، آپ نے کہیں کوئی ہیرے کی انگوٹھی دیکھ لی، 5 لاکھ روپے کی ہے، اس کو خریدنا اسراف ہے؟ بتائیے کنڈیشن کیا ہے؟ اگر افورڈ کر سکتی ہیں تو آپ لے لیجئے. اللہ نے ہیرا پہننا حرام تو نہیں کیا. ایک سیٹ آپ نے دیکھا سونے کا، 20 تولے کا سیٹ ہے، بہت ہی پیارا لگا آپ کو، آپ نے خرید لیا.
اللہ نے منع نہیں کیا. بات ساری یہ ہے کہ آپ افورڈ کر سکتی ہوں. آج کل سردیاں ہیں، پچھلے سال کے لنن کے جوڑے رکھے ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہیں، لیکن دل بھر گیا آپ کا. اب اس دن بازار گئی تھی تو اتنے پیارے پیارے پرنٹ نظر آئے تھے. آپ نے کہا میں 4 جوڑے اور بنا لیتی ہوں. یہ اسراف نہیں ہے، بنا لیجئے، اور جو پچھلے ہیں وہ کسی کو دے دیجئے، کوئی ایشو نہیں ہے. اسراف کب ہوگا؟ اسراف یہ ہے کہ خود خرید لیے، پھر نہ استعمال کیے اور نہ کسی اور کو دیے. اور اسراف یہ ہوگا کہ ایسی چیز کی خواہش کرے انسان جو افورڈ نہ کر سکے، قرض لے کر مشکل اٹھا کر خواہشات پوری کرے. اب یہ ہے اسراف، یہ ہے فضول خرچی. اسراف نہ کرنا، اس کی دراصل ہم کو تاکید کی گئی ہے. ایک عورت ہے، اس کا میاں 5,000 کماتا ہے اور وہ 1,000 کا اس میں سے جوڑا بنا لیتی ہے. اس نے اسراف کیا، افورڈ نہیں کر سکتے تھے، یا اس نے کہا مجھے 5,000 کا زیور چاہیے، اس کے میاں کو قرض لینا پڑے گا کہیں سے اس کو زیور دلانے کے لیے، یہ اسراف ہے. ایک عورت ہے، اس کا میاں 5 لاکھ کماتا ہے اور وہ 1,000 روپے کا جوڑا بناتی ہے، یہ اسراف نہیں ہے. یا وہ 5,000 کا زیور بنانا چاہتی ہے، آسانی سے کر سکتی ہے، نہ قرض لینا پڑے گا نہ مشکل اٹھانی پڑے گی، یہ اسراف نہیں ہے. تو اسراف کا بھی ڈیفینیشن الگ الگ ہے، امیر کے لیے الگ ہے، غریب کے لیے الگ ہے. اس بات پر انحصار ہے، ڈپینڈ کرتا ہے اس بات پہ کہ حیثیت کیا ہے ہماری. کسی کے پاس گاڑی ہے، ہر سال وہ گاڑی کا ماڈل بدلتے ہیں، کسی کو اعتراض نہیں، کسی کو حق نہیں کہ ان پر اعتراض کرے کہ ہر سال گاڑی کا ماڈل کیوں بدلا. ان کی مرضی، ان کو شوق ہے اچھی گاڑیوں کا، کرنے دیجئے، اللہ نے منع نہیں کیا. زیور لو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دیتے ہو الحمدللہ، کوئی حرج نہیں ہے. تو فی الحال صرف اسراف تک رہیے، ابھی دکھاوے وغیرہ کی طرف آپ مت جائیے، صرف اسراف کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اگر ہم اسراف کا وہ ڈیفینیشن لے کر آئیں جو کمیونزم میں تھا، ایک اسپارٹن وے آف لائف پر آ جائیں گے. کمیونزم میں تو تھا کہ اچھی چیز اگر افورڈ بھی کر سکتے ہو تو مت خریدو. ایسی سادگی یہ اسلام میں پسندیدہ یقیناً ہے، لیکن ہم ابھی پسندیدہ یا ناپسندیدہ کی بات نہیں کر رہے، ابھی تو ہم حلال حرام کی بات کر رہے ہیں، گناہ ثواب کی بات کر رہے ہیں، ابھی تو ہم بارڈر لائن کی بات کر رہے ہیں نا. تو کوئی حرج نہیں ہے، انسان لے لے، گناہ نہیں ملے گا اس کو اگر وہ کوئی چیز اپنے لیے خرید لیتا ہے یا شوق سے کسی چیز کو استعمال کر لیتا ہے. فضول خرچی اسراف یہ ہوگا کہ بے تحاشا چیزیں انسان خرید لے اور پھر اسے وہ سنبھالی نہ جائیں، وہ خراب ہوں یا وہ سڑ کر پھینکنے لگ جائیں، یا بلا ضرورت لے کے بس ڈھیر لگائے چلے جائیں. پچھلی چیزوں کو بھی نہ نکالیں گھر سے، دوسروں کے استعمال کو بھی نہ دیں، ان کو بھی جمع کر کے رکھتے رہیں. اب یہ چیزیں اسراف میں چلی جائیں گی، اس کو ہم اسراف کہیں گے. اور جہاں تک نمائش کا تعلق ہے، دکھاوے کا، وہ تو سراسر گناہ ہے، وہ تو پھر سیدھا گناہ میں چلا گیا. ایسا خرچ کرنا جس میں فضول خرچی کے ساتھ ساتھ دکھاوا بھی ہو، فضول خرچی بھی ہے، ویسٹفل ایکسٹراویگنس بھی ہے، اور ساتھ ساتھ شو آف بھی کر رہے ہیں، دکھاوا بھی کر رہے ہیں، یہ تو سیدھا گناہ ہے. یا کفار اور مشرکوں کے تہوار یا رسومات منانے پہ خرچ کر رہے ہیں پیسہ، بے فائدہ، بلا ضرورت، بے ضرورت ہے.